نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرا تن ہو فدا میرا من ہو فدا میرا تن ہو فدا میرا من ہو فدا میرا تن ہو فدا اے رسول خدا. لاکھوں جانے بھی مجھ کو اگر ہو عطا لاکھوں جانے بھی مجھ کو اگر ہو عطا تم پہ کر دو فدا تم پہ لاکھوں سلام. جناب صدر مجلس قابل صد احترام پرنسپل صاحب معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھی والسلام علیکم. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی موضوع کا آغاز سرور کونین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نامی گرامی سے کرتا ہوں کیونکہ خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اے میرے لاڈلے پیغمبر میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر آسمان کے جس کونے پر پانی کے جس قطرے پر درخت کے جس چونکے پر جس انسان کا دل و دماغ اور زبان تیرا ذکر ہوگا میں اس پر اپنی رحمت کی بارش برساؤں گا. شاعر فرماتے ہیں ہو بھی نام محمد ہے اے مومنو جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. میرے دوستو میں آپ کے سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک پیش کر کے پیغمبر کی سیرت کو سمندر میں اوتا لگا کر صرف ایک موتی نکال کر تاکہ پوری کائنات کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم تر ہے میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ کتنا عرفہ حسن اکمل کامل افضل اور اشرف ہے. شاعر فرماتے ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. سامعین حضرات میرا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دھرتی کو 7 زمینوں کو جمع کر دیا جائے 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے ہوا فضا خلا نباتات جمادات چرند پرند انسان حیوان چاند ستارے سورج شجر ان سب کو جمع کر کے ایک عدل کے پتلے پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پتلے پر عبداللہ کی رخت جگر آمینہ کی نوری نظر سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو کملی والے کے سامنے ساری کائنات ہش ہو جائے گی. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملے گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے کی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. محترم سامعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے. ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبودان کی بادلے کی عبادت کی جاتی تھی. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. عورتوں کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا. معمولی باتوں پر کئی سال تک جلے چلتے تھے. ہر ایک خون کا پیاسا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی دیر تھی کہ پورا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے روشن ہو گیا. پورا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے منور ہو گیا. شاعر بنواتا ہے ہولا کو سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے امت کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. محترم سامعین اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیے انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کہیں راہ دی کہیں موڑ دیے. محترم سامعین دنیا کا یہ سارا نظام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا اور سجا گیا گیا. اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ سارا نظام بنایا اور سجایا نہ ہو جاتا. ہاں مجھے کہہ دیجیے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آنا ہوتا تو صدیق کو صداقت عمر کو عدالت عثمان کو سخاوت اور علی کو شجاعت نہ ملی ہوتی. اگر صدیق کو صداقت عمر کو عدالت عثمان کو سخاوت اور علی کو شجاعت ملی ہے تو یہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے. حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. عمر المعاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کا شرف حاصل ہوا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے. صحابہ کرام جن کو رہبریت کا اعلیٰ مقام ملا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا. سامعین حضرات میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قدم اٹھاتا ہے تو وہ سنت بن جاتی ہے. اگر عمل کرتا ہے تو وہ شریعت بن جاتی ہے. اگر گفتگو کرتا ہے تو وہ حدیث بن جاتی ہے. شاعر کیا خوب فرماتا ہے میرا دل کا طواف کر اے جنت میرا دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے ہم مکتب بھائیو میں اپنے تقریر کا خاتمہ ان چند الفاظ سے کروں گا. بے سہارا نہ سمجھے یہ دنیا ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. والسلام.